السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ اور وہ شخص ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے روزے داروں کو آواز دی جائے گی کہ یہ تمہارے لیے دروازہ ہے، تم اس سے داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ سے امید ہے کہ اگر ہم بھی ان روزے داروں میں شامل ہو جائیں، جو کثرت سے روزے رکھنے والے یعنی صوام ہو جائیں اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے روزے رکھیں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس دروازے سے آواز دی جائے گی، اور یہ اپرچونٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے اور روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ دروازہ خاص طور پہ ان کے لیے ایکسکلوسیو انٹری ہوگی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما، جس نے کسی بھی دن کا روزہ رکھا، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، ختم لہ بہ، اور اس کا اسی پہ خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ایک دن کا روزہ کتنے گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے؟ 12 گھنٹے کا، 14 گھنٹے کا۔ الحمدللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں، یہاں پہ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، میکسیمم بھی گرمیوں کے دنوں میں 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو یہ روزے ہمیں جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دینے والے ہیں۔ ان روزوں میں کثرت کیجیے، اور یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے رمضان کے روزے، یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں وہ بھی ہمیں رکھنے چاہیے، اور یہ جو بشارتیں ہیں، یہ جو خوشخبریاں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نفلی روزے رکھتے ہیں، تو نفلی روزوں میں کثرت کیجیے۔ یہ روزے کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور یاد رکھیے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، چاہے رمضان کا روزہ ہو یا رمضان کے علاوہ روزہ ہو، تو روزے میں کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے آسان کام کون سا ہے؟ روزے میں سب سے آسان کام ہے بھوکا اور پیاسا رہنا۔ اور روزے میں مشکل کام کون سا ہے؟ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اور ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارے روزے کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور تمام ارکان اسلام، عبادات اور نیکیوں کے اجر رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو کیا اس میں خاص بات ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے پاس کئی مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے روزے کو خراب بھی کر سکتا ہے، اپنے روزے کی کوالٹی کو کمزور بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے تقوی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اپنے رویے کی حفاظت بھی کرتا ہے، لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے، برداشت بھی کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، اور بھوکا اور پیاسا بھی رہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اخلاص اور اس کی محنت کے بقدر اس کو اجر دوں گا، اور یہ میری مرضی میں اس کو کتنا اجر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔